اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 شوال آخری جمعے کا دن، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، یہ چند منٹ کا وظیفہ پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ رب العالمین 10 ارب عطا فرمائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع سال بعد ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 28 شوال، یہ بابرکت آخری جمعہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ نورانی لمحہ ہے جس کی ہر گھڑی میں رب کائنات نے ایسی رحمتیں، ایسی برکتیں اور ایسی عطائیں چھپا کر رکھی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ٹوٹے ہوئے دل، بھیگی آنکھوں اور سچے یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھک جائے تو برسوں سے بند پڑی تقدیروں کے تالے پل بھر میں کھل جاتے ہیں۔ جمعہ یہ وہ دن ہے جس کی عظمت کو ہر مسلمان جانتا ہے، یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن دنیا میں بھیجا گیا، اور یاد رکھیں قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر بندہ اس وقت اللہ سے مانگ لے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، ایک نیکی جس کا ثواب عام دنوں میں 10 گنا ملتا ہے، آج کے دن وہی نیکی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور ہر گھنٹے میں لاکھوں لوگ جہنم کی آگ سے نجات پا لیتے ہیں۔ یہ دن معمولی نہیں، یہ دن قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور افسوس کہ ہم اسے بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے میں تمہارے لیے ایک حج اور ایک عمرہ چھپا ہوا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانا حج ہے، اور جمعے کے بعد عصر تک انتظار کرنا عمرہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں اور مسکینوں کا حج ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر آج ہم بھی اس دن کی قدر نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ ناظرین، اگر کوئی ہے جس کی جیب برسوں سے خالی ہے، جس کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس کے نصیب بند ہو چکے ہیں، جس کے گھر میں برکت کا نام و نشان نہیں، تو آج کا دن اس کے لیے آخری امید بن کر آیا ہے۔ آج سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کے ہر کام کو ایک طرف رکھ کر، صرف چند لمحوں کے لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ آج کا یہ خاص وظیفہ ایک ایسا ہے جو اسے اخلاص کے ساتھ پڑھ لے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، آج تک جس نے بھی اس عمل کو سچے دل سے کیا وہ خالی نہیں لوٹا، اس پر رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اس کی زندگی بدل گئی، یہاں تک کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی سکون اور خوشحالی میں آ گئیں۔ لیکن ایک ایسی بات ہے جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور وہی اصل راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ اگر رزق تنگ ہو جائے تو توبہ کرو، اگر پریشانیاں ختم نہ ہوں تو استغفار کرو، اگر آزمائشیں بڑھ جائیں تو استغفار کرو، اور اگر گھر میں فاقے ہوں، غربت ہو تو توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر رب کو منانے کے بعد رب سے مانگنا نہیں پڑتا، اسے اللہ رب العالمین غیب سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی مشکل وقت آئے استغفار کو لازم پکڑ لو، کیونکہ بعض اوقات انسان سے انجانے میں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اسے رب کی پکڑ میں لے آتے ہیں، اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا جب تک بندہ سچی توبہ نہ کرے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی بدل جائے، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، ہمارے گناہ ہی ہماری تباہی کا سبب ہیں، اور استغفار ہی سب سے بہترین نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے آج ہم بھی اپنے دل کو جھکائیں، آنکھوں کو نم کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں۔ محترم سامعین، آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں،
آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش، جاپان یا مسقط سے ہو، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں 28 شوال کا آخری جمعہ آ جائے تو یاد رکھیں اس دن کے اس خاص وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ آج کا دن عام نہیں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہیں پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، چلتے پھرتے جہاں بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے خدا را اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں، یہ لمحے بار بار نہیں آتے۔ آئیے اب دل کو سنبھال کر اس خاص وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اب اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے قیمتی وظائف اور روحانی اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں گے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 28 شوال اس بابرکت آخری جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، مختصر درود پاک، آسان سا درود پاک، صلی اللہ علی محمد پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ لازمی درود ابراہیمی پڑھیں، تو یہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ محترم سامعین، حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، اسے اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں اور قرضوں سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار بن جائے تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر شوہر یا بیوی کے ساتھ مسائل ہیں یا بچوں کی اچھی جگہ شادی چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ مختصر آپ کے دل کی جو بھی خواہش ہے وہ اللہ کے حضور رکھ دیں، کیونکہ وہی دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کیفیت کے ساتھ آپ رب سے مانگیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین، آج 28 شوال آخری جمعے کے دن جو بھی شخص شروع سے لے کر اب تک بتائی گئی ہر بات پر عمل کرے گا، ہر عمل کو خلوص نیت سے پورا کرے گا، اس کے لیے یہ وظیفہ ایک نئی تقدیر لکھ سکتا ہے۔ محترم سامعین، اب غور سے سنیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے غور سے سنیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، نہ آپ کسی سے بات کریں نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اپنے آپ کو ہر طرح سے کاٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتا رہے تب بھی اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو آج آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد دوسرا نہایت ہی طاقتور اور اثر رکھنے والا وظیفہ۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا رزاق یا فتاح۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات،
یا فتاح یعنی اے ہر بند دروازے کھولنے والی ذات۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ طاقتور نام ہے جب بندہ انہیں سچے دل سے پکار تو رب کریم کی غیبی مدد حرکت میں آ جاتی ہے۔ ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ کام جو برسوں سے رکے ہوتے ہیں اچانک آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اب تک آپ نے 2 وظائف کو پڑھ لیا، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری مرتبہ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار، جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے یہ نام کھول سکتے ہیں، جو آپ کے نصیب کے تالے توڑ سکتے ہیں، جو ہر رکاوٹ، ہر بندش اور ہر پریشانی کو راستے سے ہٹا سکتے ہیں۔ جب بندہ یا رزاق یا فتاح پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، میری مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اور رب کریم اپنے بندے کی اس پکار کو خالی نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے، اس کے رزق میں ایسی برکت دے کہ تنگ دستی کا نام اور نشان مٹ جاتا ہے۔ پورے یقین اور خلوص اور دل کی گہرائی سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق یا فتاح۔ اب تیسرے نمبر کا آخری عمل بہت ہی خاص و خاص عمل ہے، جس میں اصل راز چھپا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جمعے کا دن عظمت والا، برکت والا، قبولیت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو نہایت ہی مختصر ہے مگر اثر میں بے مثال ہے۔ آج 28 شوال آخری جمعے کے دن آپ نے ایک ایسی مبارک سورت پڑھنی ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ محترم سامعین، وہ سورت ہے سورہ اخلاص۔ اب سورہ اخلاص کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ نے اسی طرح محبت، ادب اور سکون کے ساتھ سورہ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف تلاوت نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اس آخری جمعے کے دن 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں، گڑ گڑا کر رب سے مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین، یہ تھے آج کے وظائف جو نہایت ہی آسان لفظوں میں نے آپ کو بتا دیے۔ سب سے پہلے نمبر پر 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر 21 بار یا رزاق یا فتاح، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب یہ تینوں اعمال آپ نے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ محترم سامعین، آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آج کے اس وقت کو، اس وظیفے کو، ان لمحوں کو ضائع نہ کیجیے گا، وگرنہ آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ محترم سامعین، یہ سچے دل کے ساتھ وظائف کر لے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنی وسعتوں، اپنی رزق کے دروازے کھول دے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔